کامن، اسے کوئی برا ہی نہیں سمجھتا. آپ تصور کریں کہ جہاں اس کی غلط تاریخ کی وجہ سے نوکری ملے گی تو گناہ کس کو مل رہا ہوگا؟ یہ گناہ جاریہ ہے. وہ ہر جگہ جا کے جھوٹ بولے گا کہ میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، تو اس گناہ جاریہ کا گناہ کس کو مل رہا ہوگا؟ ماں باپ کو. اسے کوئی برا ہی نہیں سمجھتا. جھوٹا سرٹیفکیٹ. اچھا جب جھوٹ صلاحیت کرتا ہے نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ تو کیری آن کر رہا ہوتا ہے، کیری آن کر رہا ہوتا ہے. ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور اسے سب سے بڑی بات، خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں نا جو آپ کو نفرتیں پیدا کرتی ہیں، غیبت، جھوٹ، خیانت رشتوں میں، ان میں سے غیبت اور جھوٹ ایسی چیز ہے کہ اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. توبہ تو جب کریں گے جب گناہ کریں گے. We start justifying the things. ارے مفتی صاحب اس کے بغیر کہاں کام چلتا ہے یار. یعنی اللہ معاف کرے، ہم یہ کہہ رہے ہیں بالفاظ دیگر کہ جب تک اللہ کا حکم نہ توڑے کاروبار نہیں چلتا. قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. ہم ماحول میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جھوٹوں کے ساتھ رکھتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں بھائی ابھی ہے نا یہ تو توبہ کے بیٹھ کے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ہو جائے تو توبہ کروں گا فوراً. بار بار اپنی اس کو آڈٹ کرو کہ جھوٹ تو نہیں بولا. مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو. جھوٹ نکل جائے گا نا تو ٹاکسک نکل جائے گا. آپ انوائرمنٹ کا ٹاکسک دیکھو. اللہ اکبر، کس درجے کی غلاظت ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں. تو جب گھر میں بولا جا رہا ہوتا ہے تو وہ نفرتیں نہیں پھیلتی، وہ ٹاکسک پھیلتا ہے نا. اور وہ ٹاکسک متاثر کیے بغیر نہیں رہتا. وبا ہے نا، لگتی ہے، کوئی محفوظ رہتا ہی نہیں ہے اس سے. تو اس کا خاص طور پہ پھر یاد رکھیے گا، ریلیشن شپ میں نا، رشتوں میں 3 چیزیں اسٹرینتھن کرتی ہیں اس کو. 3 چیزیں. ایک معافی، دوسرا برداشت، تیسرا شکر. جب تک اپریشیٹ نہیں کرتے نا رشتوں کو، اللہ تبارک و تعالی اس سے استفادے کی توفیق نہیں دیتا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے برداشت کرنا. اپنے لیے ترازو لگانا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں. ہر بات کہنی نہیں ہوتی ہے نا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اپنی اولاد کو سکھانا پڑتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کو سکھانا ہے کہ بھائی کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا ہے. کچھ باتیں سینوں میں ساتھ لے کے جانی ہوتی ہیں، قبر میں ساتھ لے کے جانی ہوتی ہیں. ڈونٹ ہیو ٹو، کیونکہ رشتوں کو بچانا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح معاف کرنا. معاف کر دو، آگے بڑھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے، معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. معاف کرنا سیکھیں، رشتوں میں معاف کریں، درگزر کریں اور شکر ادا کیا کریں. اور پھر ان میں محبتیں بڑھتی ہیں دعا سے، ہدیے سے. ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو. ایک دوسرے کے لیے دعا، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں. اولاد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ماں باپ کی دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے. تربیت سے پہلے دعا ہے، پھر اخلاق کی تربیت ہے، پھر جذباتی تربیت ہے. جسمانی تربیت تو خود بخود ہوتی ہے، جسمانی خود مختاری فطرتی ہے، آتی رہتی ہے. اخلاقی تربیت، جذباتی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. عمر کا بڑھنا میچورٹی کا بڑھنا نہیں ہوتا. لوگوں کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، میچورٹی میں بہت ہی کم درجے کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی پختگی پہ کسی نے محنت ہی نہیں کی ہوتی، کسی نے گروم ہی نہیں کیا ہوتا. میچورٹی از اے اسکل وچ نیڈ ٹو بی لرن.
Even forgiveness is a skill we need to be learned. ہمیں معاف کرنا نہیں آتا, ہمیں راہ چلتے کو معاف کرنا نہیں آتا, ہمیں معاف کرنا نہیں آتا. برداشت, صبر اور معافی اتنے بڑے عمل ہیں کہ محشر کے میدان میں معاف کرنے والے, برداشت کرنے والے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں. یہ اپنی اولادوں کو سکھانا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو برداشت کرنا. وہ دیکھتے ہیں ماں باپ سے سیکھتے ہیں, برداشت کرنا سیکھتے. جب آپ صبر کرتے ہیں نا, تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے صبر سے بڑا بدلہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے اور اس کے درمیان اللہ کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اس کے درمیان, اپنے درمیان اللہ کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو معاف کرنا سیکھیں, رشتوں کو بچانا ہے, معافی کو سیکھنا ہے, ورنہ. اور دوسری چیز, امپورٹنٹ چیز, رشتوں کو اندر ملکیتوں کا امتیاز بہت ضروری ہے. چیزوں کو واضح رکھو, کلیئرٹی رکھو. اس سے معاملات کے اندر بھی کلیئرٹی آتی ہے, رشتوں میں بھی کلیئرٹی آتی ہے, بدگمانیاں نہیں آتی. شیطان بدگمانی سے آنے نہیں دیتی. بہت ضروری ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ایسٹس. واضح رکھو, کلیئرٹی بالکل چیزوں میں کلیئر. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے وین یو آر لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم. واضح کرو معاملے کو, کیونکہ ملکیت فضاؤں میں نہیں ہوتی ہے. کمیونیکیٹ کرو, واضح کرو, باتیں بتاؤ کہ بھائی کس کے لیے لایا ہوں میں نے آپ کو عرض کیا نا, اللہ اکبر. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو ڈاکٹروں نے جب تقریباً جواب دے دیا تھا, تو حضرت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسٹڈی روم میں شفٹ کر لیا تھا. اور اسٹڈی روم میں ان کی کتابیں تھیں. تو جب کوئی کھانا لے کے جاتا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, ٹرے, کہ بھائی اس کو لے جاؤ لے جاؤ. تو حضرت نے محسوس کیا کہ بچے جو ہے نا اس کو ذرا اچھمبا سمجھتے ہیں, اچھا نہیں سمجھتے, اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ سب بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے گھر میں میری جتنی ملکیت ہے میں تمہاری والدہ اپنی بیوی کو ہبہ کر چکا ہوں. اور ڈاکومنٹ دکھائی اور بتایا. اور اس کمرے میں جتنی ملکیت ہے وہ میری ملکیت ہے. میں نہیں چاہتا کہ اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو اور اس کمرے میں کسی اور کی ملکیت ہو. اتنی چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ واضح تھیں. وراثت تقسیم ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف ایسٹس ہے. بھائی میں آپ سے مثال دیتا ہوں. آپ والدین کے ساتھ رہتے ہیں, گھر کے اندر جو ہے وہ کسی اے سی کی ضرورت پڑی, فریج کی ضرورت پڑی, فرنیچر کی ضرورت پڑی, آپ نے لا کے رکھ دیا. شریعت سوال کرے گی کس کی ملکیت ہے؟ بھائی اگر آپ کا بڑا دل ہے, سخی ہے, دینا بٹ تو ہبا کر دے سب کو, اپنی ملکیت سے نکالو کہ بھائی میں نے سب گھر والوں کو ہبا کر دیا, والدین کو ہبا کر دیا, بس ختم ہو گئی بات. کرو گے نہیں تو مسئلہ ہے. انتقال ہو گیا تو بیوہ بولے گی میرا شوہر لے کر آیا تھا, اماں بولیں گی میں رہتی تھی لائے میرے لیے تھا. کلیئرٹی ہے ہی نہیں. دیٹ از کالڈ سن وداؤٹ ٹیسٹ. بھائی واضح کرو, ملکیتوں کو واضح کرو, چیزوں کو واضح کرو. ہمارے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جب واضح نہیں ہوتی ریلیشن شپ میں چیزیں تو اس کے اندر ڈیزاسٹرز کریٹ ہوتے ہیں. اور اونرشپ جو ہوتی ہے نا, یاد رکھیے گا, رولز جو ہوتے ہیں نا, رولز زندگی کے, وہ ایڈورس سیناریو میں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. ایڈورس سیناریو آئے گا نا اس میں ٹیسٹ ہو جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سب نارمل ہے. میں آپ سے ایک مثال کریٹ کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, شادی کے موقع پہ لڑکے والے جو لڑکی کو چیزیں دیتے ہیں وہ کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ اونرشپ کس کی ہوتی ہے؟ بتاؤ نا مجھے بھائی. لڑکی کی ملکیت ہوتی ہے. اب آپ آ جائیں لا آف کانٹریکٹ کے اصول پہ, ٹرانزیکشن کو ایڈورس سیناریو میں لے جائیں. خدا نہ خواستہ 2 مہینے میں ڈیورس ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے؟
واپس مانگتے ہیں. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کسی کو گفٹ کر کے چیز کو واپس لینا ایسا ہے جیسے وومٹ کر کے دوبارہ کھا لینا، کتے کے تھوک کو چاٹنا. کیونکہ اسے کوئی دین نہیں سمجھتا، کلیئرٹی نہیں ہے، زیورات میں کلیئرٹی نہیں ہے، چیزوں میں کلیئرٹی. بھائی بتاؤ نا کس کی ملکیت ہے، واضح کرو. اپنی ایسڈ بک میں بناؤ کتاب، تاکہ آج موت آ جائے تو پیچھے وارثوں کو تکلیف میں مت ڈال کے جاؤ نا. اتنی ایزی رکھنی چاہیے کہ بہت آسان ہے. میں بچوں کو کل پچھلی کی بات ہے، میں اپنے والد صاحب کی وصیت کی کتاب دکھا رہا تھا. انفیکٹ ڈکشنری، بک، پین، پینسل، فٹ اسکیل، جو چیزیں ان کے کمرے میں تھی نا، سب کے بارے میں لکھا ہوا تھا کیا کرنا ہے، ڈیٹیلڈ، بالکل ڈیٹیلڈ. میں نے کہا دیکھو جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے نا، وہ بالکل اسموتھ رکھتے ہیں ٹرانزیکشن. ہیکی پیکی نہیں کر رہا ہوتا نا. ان کو پتا ہوتا ہے ہینڈ کیری کا ویٹ جو ہے نا ٹریول میں 7 کلو ہے، 8 کلو 10 کلو سے زیادہ نہیں ہینڈ کیری کرنا ہے، تو ایزی رکھتے ہیں تاکہ کوئی پرابلم ہی نہ ہو. یہ جو چیز ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ایسٹ، یہ محرم رشتوں میں بہت ضروری چیز ہے. اللہ کے واسطے اس کو سمجھیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات، میں اب اس کے اندر جو ہے نا وہ وائرس کہاں سے آتا ہے، پرابلمز کہاں سے آتی ہیں. سب سے پہلی پرابلم تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی جھوٹ، غیبت، خیانت. دوسری چیز، کیونکہ ہم ایک بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اور ہمارا بیک گراؤنڈ ہے ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، تو ہم محرم رشتوں کے ساتھ بھی اسی بیہیویئر کو اپناتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتا ہوں، وہ پلٹ کے برائی کرتا ہے، کیا میں بھی اس کے ساتھ برائی نہ کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے. پھر تو دوسری بات فرمایا کسی دوسرے کے گناہ کی وجہ سے اپنی آخرت مت تباہ کرو، اپنی آخرت مت تباہ کرو. رشتے ٹٹ فار ٹیٹ پہ نہیں چلتے، یاد رکھیے. اس کے لیے کسی کو بڑا بننا پڑتا ہے اور بڑے کو بڑا رہنا پڑتا ہے. اجتماعیت جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا، اجتماعیت کاروبار میں ہو، ریاستوں میں ہو، بزنس میں ہو، اس کے فنڈامنٹلز بڑے کلیئر ہیں. وہ دو ہیں، تواضع، ایثار. چھوٹا بننا اور دوسرے کے حق کو ادا کر دینا، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرنا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا سیکھیں. اسی لیے میں کہتا ہوں آڈٹ کرو بھائی، بیٹھو لکھو، اللہ کے واسطے لکھو، اپنی ذمہ داریوں کا تعین تو کرو. چلے خالہ ہیں، اور میں کہتا ہوں محرم رشتے لکھو اور اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرو، اور پھر ان کا کوئی ایم پی ایلز طے کرو، کوئی منیمم پرفارمنس لیول طے کرو کہ میں اتنا پرفارم کروں گا انشاءاللہ، یہ میں کروں گا. کوئی یتیم ہے تو اس کی پرائرٹی ہے، اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو، خاص طور پہ خیال کرو. اور پھر یتیم اس لیے کہ اگر کسی بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بھتیجے ہیں، فرمایا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر میں میں اور وہ ایک ساتھ ہوں گے. اس طرح آپ سوچیں نا اس کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ ان رشتہ داریوں کے باب میں، ان راتوں میں نا جس کی دعا قبول نہیں ہے، وہ عبادت کی لائن کا گناہگار نہیں ہے، وہ معاشرت اور اخلاق کی لائن کا گناہگار ہے. جس کے دل میں مسلمانوں کا کینہ ہو، اس کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہے. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں نفرت کو، بغض کو. میں نے اپنے شیخ سے ایک دفعہ پوچھا کہ کینہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کینہ کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کی خوشی ہضم نہ ہو، کسی کی خوشی سن کے دل بجھ جائے،
دل یہ چاہے کہ اسے نقصان پہنچے، لیکن تم نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ کینسر ہے اخلاق کا۔ تم نے پوچھا کہ حضرت علاج کیا ہے؟ فرمایا علاج جو ہے نا وہ کیمو ہے۔ میں نے کہا اس کا کیمو کیا ہے؟ فرمایا اس کی کیمو یہ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کے اس کی تعریف کرو، اس کو سلام کرو، اسے ہدیہ بھیجو، کھرج کھرج کے صاف کرو اس کو، کیونکہ اگر یہ غلاظت موجود ہے تو اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ، جبریل امین زمین پہ۔ ماں باپ کے نافرمان کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہے، رشتے ناطے توڑنے والے کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے معاف کرو۔ یہ توبہ قبول ہو گئی نا تو پوسٹ رمضان آپ کا قبول ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم قسمتی یہ ہے کہ اس باب کو کوئی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، علماء کا فیصلہ ہے، بہت واضح فیصلہ ہے، معاملات کی کوتاہیاں، معاشرت کی کوتاہیاں، ان کی عبادات کمپنسیٹ نہیں کریں گے۔ ان کو ہمیں حقوق ادا کرنے ہوں گے تو خاص طور پہ اس سے بچا جائے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک بات کا لحاظ رکھو، شیطان سب سے پہلے رشتوں میں کمیونیکیشن بریک کرتا ہے۔ خدا کے واسطے کمیونیکیشن بریک مت ہونے دو۔ یہاں بڑوں کا رول ہوتا ہے، بڑوں کا کام ہوتا ہے، کچھ بڑوں کا کام ہوتا ہے جن کو بیٹھنا ہوتا ہے، جنہیں قرآن کریم نے، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے، کوئی مجھے کہتا ہے نا، میں لیڈرشپ میں جب پڑھاتا ہوں تو کہتا ہوں ٹیم ورک کی ایک مکمل صورت ہے ٹیم ورک کی، وچ از سورہ حجرات۔ سورہ حجرات از ایکچولی یور سوشل ریلیشن شپ، یور سوشل بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ اس میں ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ اگر بھائی کوئی اختلاف ہو جائے نا تو صلح کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہو، روزے سے بھی زیادہ افضل ہو، زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہو، حج سے بھی زیادہ افضل ہو، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہو؟ فرمایا جہاد سے بھی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔ فرمایا جھگڑا مونڈ دیتا ہے، جھگڑا مونڈ دیتا ہے، اٹس لائک اے شیو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا بالوں کو مونڈ، وہ نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے۔ اس لیے تو چغل خور کی سزا ہے، چغلی، کیونکہ چغل خور چغلی لگاتا ہی جھگڑے کے لیے، فساد کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے نا، اور اونٹنی بتکی، جبریل امین تشریف لائے، فرمایا کہ یہ جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک چغل خور تھا اور دوسرا کیا کرتا تھا؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ کیوں؟ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی زیادہ سخت غیبت۔ صحابہ نے پوچھا زنا سے بھی؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے، غیبت کرنے والا اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ سوچو نا، ہماری تو چوپال ہی نہیں جمتی جب تک غیبت نہ کریں، جب تک کسی کی عزتوں کو نہ اچھالیں۔ تو بڑوں کو بڑا بننا پڑتا ہے، کمیونیکیشنز کو بریک نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بیٹھو، سلو کراؤ۔ یہ معاشرے کے بانجھ ہونے کی علامت ہوتی ہے، معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے لوگ ہی نہیں ملتے جن کو بٹھا سکیں۔ Now this is what's happening۔ مسئلہ آ جائے کہیں خاندان میں تو آپ کو افراد نہیں ملتے جن پہ لوگ ٹرسٹ کر لیں، بڑے ختم، تو بڑوں کو بڑا بننا پڑتا ہے۔ ہاں یس، اٹس اے ڈیفیکلٹ پارٹ، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پارٹ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایموشنل انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنے ٹائم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، بے غرض ہو کے انویسٹمنٹ کرنی ہے، لیکن اس کا اجر اتنا ہے کہ کوئی ہزار لاکھوں نیکیوں پہ بھاری ہے وہ۔ I know it's a difficult part because you have to give emotional investment, your time investment. You need to be patient, you need to appreciate, سننا پڑتا ہے، you have to be very good listening skills. لیکن یہ دو لوگ جب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔
یاد رکھیے گا محبتیں اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں, از اے ریزلٹ آف سرٹن کانسیکوینسز. تو یہ جو رویہ ہے نا, انڈیفرنس ہونا, یہ دین کا رویہ نہیں ہے. نو آئی ایم انڈیفرنس, بھائی یہ آپس میں بہن بھائی لڑے ہوئے ہیں, میں تو میری تو سب سے بنتی ہے. سوری, دس از ناٹ گڈ بیہیویئر. یہ کوئی ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے. اگر آپ سلو کرا سکتے ہیں, آپ کو قدرت ہے, تو حکم ہے کہ سلح کراؤ, آپس میں تلاش کرو. تو یہ جو, کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, تو اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی آئی ہوئی مدد اٹھ جاتی ہے, بے برکتی شروع ہو جاتی ہے, بے برکتی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے واسطے آپ حضرات سے میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں سے یہ نکلتا چلا جا رہا ہے. اخلاقی گراوٹ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ٹوٹے ہوئے گھروں پہ خوشی منائیں. یہ اچھے معاشروں کی علامت نہیں ہوتی, یہ صحت مند معاشرے کی علامت نہیں ہوتی. تو ایک مرتبہ ہمیں یہ بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے اپنا کہ دیکھو بھائی, یہ جو ریلیشن شپ ہے نا, سائنس آف ریلیشن شپ, اس کی ڈائیورسٹی بڑی ڈفرینٹ ہے, یہ بڑی ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہے, لیکن اللہ نے اجر اسی پہ رکھا ہوا ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ اٹارنی اف یو وانٹ ٹو ہائر ہم, لیکن وہ آپ کے لیے قبر میں راحت کا سامان ہے, وہ محشر میں راحت کا سامان ہے, وہ آخرت میں راحت کا سامان ہے, وہ آپ کے لیے جھگڑے گا, آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. اور خدا کی قسم, آپ نے اس کو دینے کے لیے اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیا کہ یار میں اس کو دے رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ خوش ہو جائے, بہن خوش ہو جائے, تو اللہ کا وعدہ ہے آپ کو اس سے بہت بڑھیا اللہ اس کو نوازتے ہیں. جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ بہت بہتر اس سے عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے, جھگڑا نہ کرے, اللہ تبارک, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی. فرمایا میں ضامن ہوں اس کو جنت میں گھر دلا کے دوں. جو جھوٹ کو چھوڑ دے, میں ضامن ہوں اس کو جنت کے درمیان گھر دلا کے دوں. جو اچھے اخلاق کو اپنا لے, میں ضامن ہوں کہ اسے اعلیٰ جنت میں محل دلا کے دوں گا. آپ پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھ جائیں, جہاں حضور نے جنت کی گارنٹی لی ہے وہ اخلاقیات کی لائن کا عمل ہے, عبادت کی لائن کا عمل نہیں ہے. اللہ کے واسطے اپنے اخلاق کو ریویو کریں, ریلیشن شپس کو ریویو کریں, اور کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں. ہماری ترجیحات کا تعین ہوگا تو اولاد کی ترجیحات کا تعین ہوگا. ہم صحیح کر سکیں گے تو اولاد کر سکیں گے. اور اگر ہمیں نہیں آئے گا, ہمارے بیہیویئر الٹے ہیں, ہمیں, آپ سوچیں نا, یہ تو آج سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹیز نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. سورہ حجرات تو اس وقت بیان کر رہی ہے کہ بچوں کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے, سوشل انزائٹی کریٹ ہو جاتی ہے. آپ اس کے لیے اس کو القاب دے دیتے ہو, اس کی ٹیز کرنا شروع کر دیتے ہو, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہو, اس کی تحقیر شروع کر دیتے ہو. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی کوپل ہوتی ہے, اس کو بسل دیتے ہو آپ. تو اللہ کے واسطے ہم کوشش کریں اس رات میں جو تربیت میں کوتاہیاں ہوئیں اللہ اس کو معاف فرما دیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ جو رمضان کے بعد کی زندگی ہے اس میں تبدیلی آ سکے. تو نیت بھی کریں اور اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑیں, اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑیں. تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان عليك البلاغ يا بديع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رحمان و یا کریم یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کے ہوئے یا اللہ بھولے سے ہوئے یا اللہ رات کے اندھیروں میں ہوئے یا اللہ دن کی روشنیوں میں ہوئے یا اللہ معاملات کی لائن سے ہوئے عبادات کی لائن سے ہوئے معاشرت کی لائن سے ہوئے اخلاقیات کی لائن سے ہوئے یا اللہ معاف کرنے والی ذات ہیں یا اللہ آپ کو معافی پسند ہے یا اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہم توبہ کرتے اللہ توبہ پہ استقامت نصیب فرما دیجئے یا اللہ توبہ پہ استقامت نصیب فرما دیجئے یا اللہ اپنے ذات علی کا دھیان و یقین و محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ اللہ والوں کی محبت نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین وہ اعمال عطا فرما دیجئے جس سے آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت اطاعت نصیب فرما دیجئے یا اللہ قرآن کریم کا شوق نصیب فرما دیجئے یا اللہ قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے یا ارحم الراحمین یا رحمان و یا کریم ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دیجئے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیجئے ہمت بھی عطا فرما دیجئے استقامت بھی نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین یا رحمان و یا کریم یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد نصیب فرما دیجئے جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے قانتین صالحین کا امام بنا دیجئے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا رحم الراحمین مال کی آزمائش سے بچا اولاد کی آزمائش سے بچا یا اللہ ایمان کی آزمائش سے بچا یا اللہ بہت کمزور ہیں یا اللہ جو کوتاہیاں اولاد کی تربیت میں ہوئی ہیں یا اللہ انہیں درگزر فرما دیجئے اللہ غیب کے عافیت کے ساتھ ہماری اولادوں کی تربیت فرما دیجئے یا اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے فضل کا معاملہ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین برکت والی وسعت والی عافیت والی حلال روزی عطا فرما دیجئے حلال روزی عطا فرما دیجئے رزق سمیٹ کے عطا فرما دیجئے تھکا دینے والی روزی سے بچا لیجئے یا ارحم الراحمین تھکا دینے والی روزی سے بچا لیجئے یا ارحم الراحمین ہماری حفاظت فرما یا اللہ جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کے ایمان اعمال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک پاک کی حفاظت فرما اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ اسے اقتصادی استحکام نصیب فرما یا اللہ سیاسی استحکام نصیب فرما بدامنی کی فضاؤں کو ختم فرما دے امن کی ہواؤں کو چلا دے خوف کی فضاؤں کو ختم فرما دے یا اللہ اس ملک پاک پہ رحم فرما یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ ہم اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے یا اللہ جو مدد کرنی چاہیے ہم کر نہ سکے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ یہود کو نیست و نابود فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے جتنے حاضرین مجلس ہیں معتکفین ہیں ان سب کے جان مال ایمان عزت آبرو سب چیز کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ حاسدوں کے حسد سے شر پہنچانے والوں کے شر سے یا اللہ بدنظروں کی بدنظری سے زمینی آسمانی شیطانی بلاؤں سے جادو سے ٹونے سے بغض سے حسد سے عداوت سے یا اللہ شیطان کے شر سے انسانوں کے شر سے جنات کے شر سے شیاطین کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما بہن بھائیوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں یا اللہ مریضہ ہیں یا اللہ عورتیں بچے جوان بوڑھے گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما
صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین موذی بیماریوں سے بچا، یا ارحم الراحمین اپنے حفظ و امان میں رکھ، عافیت کے ساتھ رکھ، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں ہدایت نصیب فرما، سارے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا، اللہ دین کا داعی بنا، داعی کی صفات نصیب فرما، یا ارحم الراحمین قدم قدم پہ دستگیری فرما، یا اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں صحت سلامتی عافیت کے ساتھ ان کا سایہ سروں پہ قائم رکھ، یا اللہ ان کا سایہ سروں پہ قائم رکھ، یا اللہ ان کا سایہ سروں پہ قائم رکھ، یا اللہ اولاد کو خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، برزخ کے تمام مراحل کو آسان فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں بچیاں ہیں یا اللہ انہیں جوڑ کر رشتہ نصیب فرما، جن کی شادی ہو چکی انہیں قدر کرنے والی سسرال عطا فرما، یا اللہ میاں بیوی میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اولادوں میں یا اللہ زوجین میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، یا ارحم الراحمین یا اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، یا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما، یا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما، سب سے بہترین عمل آخری عمل ہو، سب سے بہترین دن زندگی کا آخری دن ہو، یا اللہ اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات، اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات، اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات، یا ارحم الراحمین یا رحمان و یا کریم، یا اللہ جو بقیہ رمضان ہے یا اللہ اسے اپنی قبولیت والا عافیت والا صحت کے ساتھ گزارنے والا بنا دے، اپنی رضا کے مطابق گزروا دیجئے، جو رمضان میں عبادتیں ہو رہی ہیں دعائیں ہو رہی ہیں یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین یا رحمان و یا کریم، یا اللہ جن جن نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حقوق ہم پہ واجب ہیں، ہم سے امید تمنا امنگ لگائے بیٹھے ہیں، اللہ ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ جن کی گھریلو مشکلات ہیں یا ارحم الراحمین ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ مشکلات کو آسان فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین مظلومین ہیں ان کی غیب سے مدد فرما دیجئے، یا اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ جتنی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجئے، جتنے شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے ان تمام فتنوں سے شر سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، جو ساتھیوں نے نیت ارادے دل میں کیے ہیں یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما دیجئے، اللہ استقامت نصیب فرما دیجئے، قبولیت والا رمضان عطا فرما دیجئے، سلامتی والا رمضان عطا فرما دیجئے، اللہ سلامتی والا رمضان عطا فرما دیجئے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔